الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا۔ قرآن کا وصف یہ ہے کہ وہ لوگوں کے لیے رہنما ہے اور ہدایت کے صاف اور واضح اور حق کو باطل سے جدا کرنے کے دلائل کا مجموعہ ہے۔ سو جو شخص بھی تم میں سے اس مہینے کو پائے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس ماہ کے روزے رکھے۔ جو شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اس کے ذمے دوسرے دنوں میں اس کی گنتی پورا کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہارے لیے آسانی منظور ہے اور اس کو تمہارے دشواری منظور نہیں ہے۔ یہ رعایت کے احکام اس لیے دیے گئے ہیں تاکہ تم گنتی پورا کر لیا کرو اور تاکہ تم اس احسان پر کہ اللہ نے تم کو صحیح طریقہ بتایا اس کی بزرگی بیان کیا کرو اور تاکہ تم شکر بجا لاؤ۔ کل آپ کے سامنے یہ بات آئی تھی کہ قرآن مجید کس طرح نازل ہوا اور پھر کس طرح جمع کیا گیا۔ آج آپ کے سامنے بات پیش کی جائے گی کہ قرآن کو صحیح پڑھنا کیا ہے، کس طرح صحیح پڑھنا چاہیے۔ ہر مسلمان کے لیے لازم ہے کہ ہر نماز میں قرآن پڑھنا تو لازم ہے، تو جو بھی قرآن نماز میں پڑھا جا رہا ہے وہ صحیح ہونا چاہیے۔ تو قرآن کو صحیح پڑھنے کو تجوید کہتے ہیں۔ تجوید کے اصل معنی بیوٹیفائی، خوبصورت بنانے کے ہیں، لیکن یہاں اس کو ہر حرف کو مخرج سے نکالنے کے اور ہر حرف کے صفات کو ادا کرنے کے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 121۔ اس کا ترجمہ یہ ہے: اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کو اس طرح پڑھتے ہیں جیسا پڑھنے کا حق ہے اور وہی اس پر ایمان بھی رکھتے ہیں، اور جو کوئی بھی انکار کرے وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ان عبیدۃ الملیکی وکانت لہ صحبہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: یا اہل القرآن لا تتوسدوا القرآن واتلوه حق تلاوته من آناء الليل والنهار وافشوه وتغنوه وتدبروا ما فيه لعلكم تفلحون ولا تؤجلوا ثوابه فإن له ثوابا۔ حضرت ابو عبیدۃ الملیکی جنہیں اللہ کے رسول کی صحبت کا جو ہے شرف حاصل تھا، فرماتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اہل قرآن سے مراد حدیث کا انکار کرنے والے نہیں، ہم سب لوگ ایمان والے۔ قرآن کو تکیہ مت بناؤ، یعنی پیچھے رکھ مت چھوڑ دو قرآن کو، جیسے تکیہ رکھ چھوڑ دے۔ قرآن کو تکیہ مت بناؤ اور قرآن کو پڑھو دن اور رات کے اوقات میں جیسا کہ اس کے پڑھنے کا حق ہے، اور قرآن کو ظاہر کرو، اسے خوش آوازی سے پڑھو اور جو کچھ اس میں اس پر تدبر و تفکر کرو، اور اس کا ثواب دنیا میں حاصل کرنے کی کوشش مت کرو، یعنی اس کو کمائی کا ذریعہ مت بناؤ، کیونکہ اس کا بہت بڑا ثواب تو آخرت میں ملنے والا ہے۔ اس حدیث میں قرآن کے حقوق بیان کی گئے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات، لفظ قرآن، بہت سے لوگوں کو لفظ قرآن کہتے ہیں، قرآن، را پر جزم ہے، یاد رکھو۔ قرآن صحیح تلفظ قرآن ہے، قرآن کہتے ہیں لوگ۔ اس حدیث میں قرآن کے حقوق جو بیان کیے گئے ہیں، تلاوت کرنا، جیسا کہ تلاوت کرنے کا حق ہے۔ تلاوت کے اصل معنی ٹو فالو، انگلش میں تلا اتلو کے معنی ٹو فالو۔ تو 4 حقوق بیان کی گئی مظاہر حق کے اندر۔ لفظوں کو صحیح پڑھنا، قرآن کے حروف جو ہیں اس کو صحیح پڑھنا، پہلی بات۔ اس کے معنوں کو سمجھنا، معنوں کا مطلب سمجھنا، اس کے موافق عمل کرنا، یہ حق تلاوت۔ حق تلاوت کیا ہے؟ یہ 4 باتیں۔
قرآن کو ظاہر کرو، حکم نہیں، وفشوہ، اس کو ظاہر کرو۔ ظاہر کرنے کا مطلب قرآن کو عام کرنا ہے، درس و تدریس کے ذریعے، مکاتب و مدارس کے ذریعے، ناظرہ، ترجمہ، حفظ و تجوید کا انتظام کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا خوش آوازی سے پڑھو، وتغنوہ، خوش آوازی سے پڑھنے کا مطلب گا کر پڑھنا نہیں ہے۔ حدیث میں ہے جس شخص کو تم پڑھتے ہوئے سنو کہ وہ اللہ سے ڈر رہا ہے تو معلوم ہو کہ خوش آوازی پڑھ رہا ہے۔ خوش آوازی سے پڑھنا یہ ہے تو جس کو سنو تو تمہیں یہ معلوم ہو کہ وہ اللہ سے ڈرتے ہوئے پڑھ رہا ہے۔ دیکھیے کیا مطلب ہے۔ تدبر کرنے کا مطلب قرآن کی آیت میں غور و فکر کرنا ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، اس کے بے شمار حقائق اور بصائر ہیں۔ قرآن کے الفاظ کو صحیح پڑھنے کا علم تجوید کہلاتا ہے۔ تجوید میں قرآن کے حروف کے مخارج اور اس کی صفات سے بحث کی جاتی ہے۔ قرآن و حدیث اور اجماع کی روح سے، اجماع امت کی روح سے تجوید کا حاصل کرنا اور اس کے مطابق قرآن کی تلاوت کرنا واجب اور ضروری ہے۔ اس میں قطعاً کوئی اختلاف نہیں ہے۔ سورہ مزمل کی میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ ترتیلا، اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر اطمینان کے ساتھ پڑھا کرو۔ یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھا جائے۔ چنانچہ تفسیر بیضاوی میں ورتل قرآن ترتیلا کی تفسیر جوید القرآن تجویداً، قرآن کو خوب تجوید سے پڑھا کرو کی گئی ہے۔ رت علی کرم اللہ وجہہ سے اس آیت کریمہ کی تفسیر یہ منقول ہے الترتیل ہو تجوید الحروف و معرفت الوقوف۔ تجوید کیا ہے؟ حروف کو صحیح ادا کرنا ہے اور آیتوں کا وقف اور ابتدا کیا ہے پہچاننے کا طریقہ ہے۔ حدیث شریف میں ہے ان زید بن ثابت عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یحب ان یقرأ القرآن کما انزل۔ حضرت زید بن ثابت سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ قرآن مجید کو اس طرح پڑھا جائے جس طرح وہ نازل کیا گیا ہے۔ یہ تو معلوم ہی ہے کہ قرآن مجید عربی بلکہ بالکل فصیح عربی زبان میں نازل ہوا ہے، جیسا کہ سورہ شعراء میں آتا ہے بلسان عربی مبین۔ تمام زبانوں کے اندر سب سے فصیح اور بلیغ زبان عربی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی زبان کو انتخاب کیا ہے۔ یہ ہماری دین کی آفیشیل زبان ہے اور کل اہل جنت کی زبان بھی ابھی ہونے والی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا 3 باتوں کی وجہ سے عربی زبان سے محبت کرنا ہے۔ یہ کہ میں عربی ہوں، قرآن عربی ہے، عربی زبان میں ہے، اور اہل جنت کی زبان عربی ہوگی۔ تو اب تک چونکہ ہم لوگ اجمی ہیں، بہت ساری غلطیاں ہم لوگ کرتے رہے۔ تو اب جیسا کہ مجہول پڑھنا ہے، ہم لوگ جو ہے ویسے پڑھتے رہے، بعد میں کچھ تھوڑا سا علم آ گیا، معلوم ہوا کہ قرآن کو صحیح پڑھنا تجوید ہے۔ تو ایک صاحب آئے بیچارے حیدرآباد سے سیکھ کر آئے تھے، انہوں نے ہم کو سکھایا الحمدو، یہ اصل میں الحمدو کہتے، صحیح تلفظ کیا ہے؟ الحمدو، الحمدو، للہ پڑھتے تھے، للہ یہ مجہول ہے، مالکی مالکے۔ تو اس طرح بہت ساری چیزیں ہماری غلطیاں ہوئی اور ہوتی رہتی ہیں۔ تو بہت سے لوگوں کو یہ بھی نہیں معلوم ہوتا کہ جو ہے زیر زبر پیش کی غلطیاں، بعض وقت ان کی یہ غلطیاں جو ہے معنوں میں فرق پیدا کرتی ہیں۔ جب معنوں میں فرق ہوگا تو یقیناً نماز فاسد ہو جائے گی۔ اب ذرا سنیے کیسے معنی، مختصر سی مثال سے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ علیم الف سے ہے، علیم کے معنی دردناک کے، اور علیم عین سے، علیم کے معنی جاننے والے کے۔ اگر مخرج کا خیال نہ رکھا جائے تو معنوں میں فرق ہو جائے گا کہ نہیں؟ دیکھیے علیم علیم، اس طرح الحمدو، ہا حویلی کا ہا جو درمیان حلق سے نکلتا ہے، تمام تعریفیں الحمدو، وہ جو ہے ہتھوڑے کا جو ہمارے پاس ہے، اس کے معنی آگ بجھانے کی، اس کے معنی آگ بجھانے کی، تو معنی ہی فلک ہوگا، نماز ہی فاسد ہو گئی۔ چنانچہ ایک اثر میں ہے رب قارئ للقرآن والقرآن یلعنہ، بہت سے قرآن کے پڑھنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ قرآن ان پر لعنت کرتا ہے۔ اس وعید کے مصداق بے عمل قاری ہیں، اپنی رائے سے قرآن کی تفسیر کرنے والے بھی قاری ہیں، اور قرآن مجید کو خلاف تجوید پڑھنے والے بھی۔ دیکھا آپ نے،
علامہ شمس الدین ابو الخیر محمد بن جزری اپنے مشہور رسالہ مقدمۃ الجزریہ میں فرماتے ہیں والاخذ بالتجوید حتم لازم من لم یجود القرآن آثم. علم تجوید کے مطابق قرآن پڑھنا نہایت ضروری اور لازم ہے. جو شخص قرآن مجید کو تجوید سے نہ پڑھے گا تو وہ گناہ گار ہوگا. فقہا نے اس بات کو پوری وضاحت کے ساتھ لکھا ہے صحت نماز کے لیے قرآن کا صحیح پڑھنا ضروری ہے. اگر کوئی شخص تصحیح حروف کی کوشش نہیں کرے گا اور غلط سلطی پڑھتا رہے گا تو گناہ گار رہے گا, اس کی نماز نہ ہوگی. فقہ کتاب میں بڑی کتابوں میں باب زلت القاری میں یہ مسئلہ تفصیل سے موجود ہے. ہاں ایک شخص کوشش کرنے کے باوجود بھی صحیح نہیں پڑھ سکتا تو معذور ہے. ایسا شخص گناہ گار نہیں ہوگا, اس کی نماز درست ہو جائے گی, لیکن سیکھتے رہنا کوشش کرنا ضروری ہے. تجوید کی ضد تلحین ہے. ہمارے شیوخ میں حضرت مولانا شاہ ابر اللہ صاحب نور اللہ مرقدہ بیت لیتے وقت گناہوں کو چھوڑنے کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی اقرار کرا لیتے تھے کہ قراءات میں تلحین نہیں کروں گا. حضرت نے اردو میں تجوید پڑھانے کے لیے خاص اہتمام کر رکھا ہے. وہاں سے پڑھے ہوئے اکثر حضرات اعلیٰ درجے کے قراء سمجھے جاتے ہیں. حضرت فرماتے تھے کہ اکثر لوگ لفظ اللہ میں تلحین اللہ کا کو کچھ کتنا کھینچنا ہے, 2 حرکت کے برابر کھینچنا ہے, اس کو زیادہ کھینچتی. اللہ اکبر, اللہ اکبر کے شروع میں جو حمزہ ہے اس کو ذرا بھی کھینچا جائے تو اس کے معنی اللہ اکبر کے معنی اللہ سب سے بڑا ہے. اگر اس کو جو پہلا حمزہ ہے اس کو اللہ اکبر اگر اس طرح پڑھا جائے تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کیا اللہ بڑا ہے, معنی الٹے ہو گئے. ایک صاحب جو لوگوں کو قرآن سکھایا کرتے تھے, تجوید نہیں آتی تھی تو اس طرح تجوید سکھایا لوگوں نے. وہ ایک صاحب امام, ان کا ایک شاگرد امام بنا ہے, امام بن کے امامت کر رہا ہے, بہت فخر کر رہے ہیں, دیکھو ہمارے شاگرد امامت کر رہے ہیں. اتفاق سے جانے کا موقع ہوا, میں نے دیکھا کہ وہ تو بہت فخر سے اللہ اکبر اللہ اکبر. پھر پورے بعد نماز کے بعد پوچھا میں کیسے نماز پڑھا, میں بولا کہ نماز ہی نہیں ہوئی. کیا ہے کہ اللہ اکبر کے معنی کیا ہے, کیا اللہ بڑا ہے. اللہ اکبر کے معنی اللہ سب سے بڑا ہے, یہ معنی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. اپنی جہالت کی وجہ سے, تجوید نہ جاننے کی وجہ سے, جہل مرکب کی وجہ سے بات ان کی سمجھ میں بھی نہیں آئی. میں بولا نماز دہراؤ, سمجھ میں نہیں آ رہا ہے بات, کیا کر سکتے ہیں. ایسی بڑی بڑی بھونڈی غلطیاں ہم لوگ کر رہے ہیں. اس طرح پڑھنے سے نماز فاسد ہو جاتی اور اذان غلط ہو جاتی ہے. بہت کم ہی لوگ اس کا خیال کرتے ہیں. حضرت شاہ ابر اللہ صاحب کے مرشد حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ تو تجوید میں بے مثال پڑھنے والے تھے. آپ نے حرم کے امام قاری شیخ عبداللہ بنگلہ دیشی سے جو ہے مشق کی تھی. قاری عبداللہ دنیا کے سب سے اعلیٰ درجے کے قاری تھے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بھی بالکل اپنے استاد کے ہو بہو پڑھتے تھے کہ فرق کرنا شروع ہو جاتا تھا. حضرت تھانوی نے تجوید کی تعلیم کے لیے ایک رسالہ جمال القرآن کے نام سے تصنیف فرمایا ہے, جس میں بہت سل طریقے سے تجوید کے قواعد سمجھائے گئے. مگر ایک حقیقت ہے کہ تجوید کتابیں پڑھنے سے نہیں آتی, بلکہ کسی استاد سے سیکھنا ضروری ہے. یہ عملی جو ہے علم ہے, عملی طور پر سیکھنا ضروری ہے. خلاصۃ الآداب القرآن از علامہ سیوطی. علامہ سیوطی نے قرآن کے آداب کے تعلق سے جو لکھا ہے وہ یہاں سنانا بہت ضروری سمجھتا ہوں. التحبیر فی علم تفسیر میں ہے, ہر حامل قرآن اپنی نیت خالص رکھے, اللہ کی رضا کو مقصود بنائے, تعلیم و تعلم سے دنیا, مال اور ریاست وغیرہ مقصود نہ کرے, آداب القرآن کے مطابق اپنے اخلاق کو استوار کرے, اس کے حدود, اوامر اور نواہی کی پابندی کرے, نظافت اختیار کرے, پراگندہ بال اور بڑے ناخن نہ رکھے, مسواک کیا کرے, داڑھی کو کنگھی کیا کرے, خوشبو لگایا کرے, ہمیشہ طہارت سے رہے, باوضو بلا وضو قرآن کو ہاتھ نہ لگائے, وقت تلاوت ابس فضول کام کرنے سے پرہیز کرے, دل و دماغ, نظر, کانوں کو قرآن کی طرف متوجہ رکھے, قبلہ رخ بیٹھے, روزانہ تلاوت کا التزام کرے, کثرت سے قرآن پڑھا کرے, وضو سے تلاوت کیا کرے. اگرچہ بے وضو تلاوت
کی تو بھی جائز ہے اور باعث ثواب ہے، مگر قرآن کریم کو ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے بغیر وضو کے۔ حالت جنابت میں اور حالت حیض اور نفاس میں قرآن کریم کو ہاتھ لگانا حرام ہے۔ قرآن کو دیکھ کر پڑھنا افضل ہے۔ صاف جگہ پر تلاوت کرے، گندے اور نامناسب مقامات پر تلاوت نہ کرے۔ خشوع و خضوع، حضور قلب اور سکینت کے ساتھ بیٹھے۔ لیٹ کر تلاوت کرنا جائز تو ہے مگر ادب کے خلاف ہے۔ تلاوت شروع کرنے وقت سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے اور قرآن میں خوب غور و فکر کرے، ترتیل و تجوید اور خوف و خشیت کے ساتھ پڑھے اور روئے۔ اگر رونا نہیں آتا تو رونے کی شکل تو بنائے۔ جب کسی رحمت والی آیت پر سے گزرے تو اللہ کے فضل کو طلب کرے۔ جب آیت عذاب والی آیت سے گزرے تو اللہ سے پناہ طلب کرے، خدا کی تقدیس بیان کرے۔ قرآن کو اور اس کی اپنی ترتیب کے موافق پڑھے، اگرچہ اس کے خلاف پڑھنا بھی جائز ہے۔ قرآن کو دیکھ کر پڑھنا افضل ہے کیونکہ اس پر بھی نظر عبادت میں شامل ہے۔ بلند آواز سے پڑھنا افضل ہے، اگر ریا کا خوف ہو تو آہستہ پڑھے۔ خوبصورت آواز کے ساتھ پڑھنا مسنون ہے جب تک تجوید کی رعایت رہے ورنہ حرام ہے۔ جہاں کلام ختم ہو رہا ہے وہاں وقف کی رعایت کرے، اس کو احزاب اعشار کے ساتھ مقید نہ کرے۔ چھینک، جمائی یا اوبکائی آئے یا رہا نکلے تو تلاوت کو منقطع کر دے۔ جب کسی ایسی آواز سے گزرے جس میں کفار کا اللہ تعالیٰ پر اتہام مذکور ہو، وَقَالَ اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا تو گزرے تو آواز کو پست کرے اور آیت سجدہ پر سجدے تلاوت کرے۔ قرآن کی قراءت غیر عربی زبان میں جائز نہیں ہے۔ جب کوئی آیت بھول جائے تو یوں نہ کہے کہ میں آیت بھول گیا، بلکہ یوں کہ مجھے بھلا دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تجوید کے قواعد سے قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔